بانی پی ٹی آئی کی کال پر احتجاج، ایم این اے احمد چٹھا سمیت 19 نامزد اور 30 نامعلوم کارکنان کے خلاف مقدمہ درج۔ ایف آئی آر متن کے مطابق احمد چٹھا اور ساتھیوں نے پولیس ملازمین کی وردیاں پھاڑیں۔ صدر پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب احمد چٹھا کی گرفتاری کے لیے پولیس کے گھر پر چھاپا، پولیس نے گھر کا متعدد سامان توڑ دیا۔ ادھر گجرات میں بھی دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر پی ٹی آئی کے درجنوں کارکنوں پر مقدمات درج کیے گئے۔ تم زیادہ بول رہے ہو، سوشل میڈیا پر طوفان اٹھ گیا۔ میمن کی محبت میں آئی امریکی خاتون اونیجا کی ٹی شرٹس کی فروخت میں ریکارڈ تیزی۔ اونیجا کے ڈائلاگ نے مغربی دنیا میں ہلچل مچا دی۔ کون سا پلیٹ فارم اونیجا کی شرٹس فروخت کر رہا ہے، سب سامنے آ گیا۔ اونیجا رابنسن اپنے وطن واپس تو چلی گئی، لیکن نہ صرف محبت کی داستان میں گہری نقوش چھوڑ گئیں، بلکہ ان کی باتیں اور ڈائلاگ اب خالی مشہور ہی نہیں ہو رہے بلکہ کمائی کا ذریعہ بھی بن گئے ہیں۔ جی ہاں، 33 سالہ امریکی خاتون اونیجا رابنسن اکتوبر میں اپنے 19 سالہ آن لائن بوائے فرینڈ نڈال احمد سے شادی کے لیے پاکستان آئیں۔ ان کی کہانی نے دنیا بھر میں میڈیا کی توجہ حاصل کی اور اس پر سوشل میڈیا پر ایک طوفان اٹھ گیا۔ اس 4 ماہ طویل سفر کا اختتام ہفتے کی صبح ہوا جب اونیجا امریکہ واپس روانہ ہو گئی اور ان کے ساتھ ہی ان کے پاکستان میں گزارے گئے دنوں کی داستان بھی ختم ہوئی۔ مگر اس کہانی کا اثر ابھی ختم نہیں ہوا۔ اونیجا کی پریس کانفرنسز میں دیے گئے اقتباسات فوراً ٹک ٹاک پر وائرل ہو گئے اور یہ اقتباسات بے شمار صارفین کے لیے نیا انسپریشن بن گئے۔ امریکی خاتون اونیجا کو وطن واپس جانے پر کس نے راضی کیا؟ ہسپتال کے خصوصی وارڈ میں اونیجا سے کس نے ملاقات کی؟ اونیجا رابنسن کو ٹکٹ بک کروا کر واپس امریکہ بھیجوانے والا شخص کون تھا؟ چونکا دینے والی حقیقت سامنے آ گئی۔ سوشل میڈیا پر طوفان برپا ہو گیا۔ نڈال میمن کی محبت سے پاکستان آئی امریکی خاتون اونیجا نے ایک وقت تو پاکستان رہنے کی ٹھان لی اور کئی گزارشات کے باوجود امریکہ واپس جانے سے نہ صرف صاف انکار کیا بلکہ اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ وہ پاکستان میں کاروبار کرنا چاہتی ہیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں گی، یعنی اب اس کا جینا مرنا پاکستان میں ہی۔ لیکن وقت اچانک تب بدلا جب وہ ہسپتال میں داخل ہوئیں اور پھر اس کے بعد اپنے وطن واپس چلی گئیں۔ ان کی یوں اچانک جانے نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے، جس میں سب سے اہم یہ تھا کہ آخر کس کے کہنے پر اونیجا امریکہ واپس جانے پر رضامند ہو گئے۔ تاہم اب حقیقت سامنے آ ہی گئی ہے۔ امریکی قونصل خانے نے کراچی میں زیر اعداد امریکی خاتون کو واپس اپنے وطن جانے کے لیے کامیاب طور پر قائل کیا۔ ذرائع کے مطابق قونصل خانے کے حکام نے جناح ہسپتال کے خصوصی وارڈ میں رابنسن سے ملاقات کی۔ طبی بورڈ کی تفصیلی بریفنگ کے بعد حکام انہیں امریکہ واپس جانے پر قائل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ 16 ممالک سے سینکڑوں پاکستانی بے دخل۔ امریکہ، جاپان اور سعودی عرب سمیت دیگر ممالک نے 118 پاکستانیوں کو کیوں نکالا؟ چونکا دینے والی حقیقت سامنے آ گئی۔ سوشل میڈیا پر تھرتھلی مچ گئی۔ امریکہ، جاپان، کوریا، سینیگال، تھائی لینڈ سمیت 16 ممالک سے مزید 118 سے زائد پاکستانیوں کو بے دخل کر دیا گیا۔ بعض کو کراچی پہنچنے پر گرفتار کیا گیا۔ امیگریشن ذرائع کے مطابق سعودی عرب سے پاسپورٹ گم ہونے، بلیک لسٹ، معاہدے کی خلاف ورزی اور غیر قانونی کام کرنے کے الزامات پر 61 پاکستانیوں کو بے دخل کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق غیر قانونی طور پر عراق میں داخل ہونے اور زائد المیعاد قیام پر 15 پاکستانیوں کو واپس بھیجا گیا، جبکہ عمان سے 7 پاکستانیوں کو غیر قانونی داخل ہونے، آجر کی جانب سے ملازمت سے برطرف کرنے اور بلیک لسٹ ہونے پر واپس بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ امریکہ میں ایک پاکستانی کو ناقابل قبول قرار دے کر واپس بھیجا گیا۔ کوریا میں بھی ایک پاکستانی کو داخل نہیں ہونے دیا گیا، جبکہ تھائی لینڈ میں بھی ہوٹل کی بکنگ نہ ہونے اور اخراجات کی رقم کم ہونے پر 2 پاکستانیوں کو انٹری نہیں دی گئی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ بحرین، یوگینڈا، کینیا، قبرص، مراکش، کوریا، سینیگال، بوسٹوانا سے ایک پاکستانی کو ڈپورٹ، جبکہ جاپان میں 2 پاکستانیوں کو وزٹ ویزا کے لیے مطمئن نہ کر سکنے پر ملک سے نکال دیا گیا۔ شہزادہ ہیری کی بیوی میگھن مارکل کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیربل کہہ دیا۔ برطانوی جوڑے کو امریکہ سے نکالنے کا پلان، ٹرمپ نے دستخط کر دیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ شہزادہ ہیری اور میگھن مارکل کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تہلکہ خیز انکشافات، بڑی بریکنگ نیوز آ گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پرنس ہیری کی ملک بدری کے بارے میں قیاس آرائیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے، تاہم میگھن مارکل کو ٹیربل قرار دیتے ہوئے ان پر تنقید کی ہے۔ یہ ریمارکس ہیریٹیج فاؤنڈیشن کی طرف سے پرنس ہیری کے ویزا ریکارڈز تک رسائی کے لیے دائر کردہ قانونی جنگ کے دوران سامنے آئے ہیں، جس میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ آیا پرنس ہیری نے اپنی کتاب اسپیئر میں ماضی میں نشے کے استعمال کا اعتراف کرنے کے باوجود خصوصی سلوک حاصل کیا؟ یہ کیس امیگریشن قوانین کے منصفانہ ہونے کو چیلنج کرتا ہے اور یہ محکمہ داخلہ کے خلاف دائر کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کا جلسہ فلاپ یا کامیاب؟ شیر افضل مروت اور سلمان اکرم راجہ کا میچ پڑ گیا۔ مکہ کیوں دکھایا؟ علی امین گنڈا پور نے شیر افضل مروت سے متعلق پارٹی کو خبردار کر دیا۔ کس کو کس سے خطرہ؟ کیا بڑا ہونے جا رہا ہے؟ منصور علی خان نے حقیقت سے پردہ ہٹا دیا۔
अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने कहा कि पीटीआई के सवाबी जलसे में शेर अफजल मरवत ने भी शिरकत की, जबकि काफी लोग ये कह रहे थे कि शेर अफजल मरवत का पार्टी से पत्ता कट चुका है। याद रहे कि उनका और सलमान अकरम राजा का टाकरा चल रहा है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब सलमान अकरम राजा खिताब कर रहे थे तो इस दौरान शेर अफजल मरवत अपने नशिस्त से खड़े हुए और हवा में अपने दोनों मुक्के लहराना शुरू कर दिए, और हाजरीन ने भी शेर अफजल मरवत के नारे लगाए। सलमान अकरम राजा ने अपने खिताब में कहा कि ये एक मुनज़्ज़म पार्टी है और हम यहाँ इमरान खान की वजह से खड़े हैं। इस पार्टी में इमरान खान की बात मुकद्दम है, इस पार्टी में कोई बदतमीजी नहीं होगी। और सिर्फ ये ही नहीं, अली अमीन गंडापुर को जब खिताब के लिए बुलाया गया तो शेर अफजल मरवत उनके साथ स्टेज पर आए और साथ खड़े हुए माइक पकड़ कर कहते हैं कि हम बुरे लोग हैं, बुरे वक्तों में काम आते हैं, अच्छे वक्तों में अच्छे लोगों ने हमारे लब छीन लिए। किसकी छुट्टी होने वाली है? नवाज शरीफ ने अप्रूवल दे दी, गेम पलट गई। मोहसिन नकवी ने स्टेडियम में क्या चाल खेली? नजम सेठी की चिड़िया बड़ी खतरनाक खबर ले आई। लाइव शो में तरतली बच गई। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर तजियाकार नजम सेठी ने कहा कि पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक सिटिंग चेयरमैन ने पिछले 3 या 4 चेयरमैन को दावत दी हो कि आप तशरीफ लाएं। आमतौर पर गुज़श्ता 10 सालों में ऐसा नहीं हुआ। ये सब कुछ इसलिए नहीं था कि ये जो 3 हज़रात वहाँ बैठे थे, जैसे ज़का अशरफ, रमीज़ राजा, ये वो लोग थे जिन्हें पीपल्स पार्टी या किसी और सियासी जमात की हिमायत हासिल थी और वो चेयरमैन थे। जब नून लीग की हुकूमत आई फिर उन्होंने ज़का अशरफ को अलविदा कह दिया और सेठी को भी लिया। फ्लॉप जलसा, पीटीआई ने अपनी कमर तोड़ ली। रियासत को ललकारना गंडापुर को भारी पड़ने वाला है। मुनीर फारूक ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन मुनीर फारूक ने कहा कि एक बात वाज़ेह है कि कल के जलसे के बाद तहरीक इंसाफ की बहुत सुबकी हुई है। अच्छा हुआ लाहौर में जलसा नहीं हुआ, नहीं तो बहुत सुबकी होनी थी। मुनीर फारूक ने कहा कि अगर आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपनी हुकूमत के होते हुए 10 या 15 हज़ार से ऊपर बंदे नहीं इकट्ठे कर सकते तो तहरीक इंसाफ ने अपने लिए पीछे क्या छोड़ा है। एंकर पर्सन मुनीर फारूक ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट तालियां बजा रही है कि उन्होंने क्या मुकाबला करना है। ये स्वाबी में बड़ा जलसा नहीं कर सके तो बाकी मुकामात पर क्या करना है। सीनियर एंकर पर्सन मुनीर फारूक ने मजीद कहा कि अगर इमरान खान समझते हैं कि वो अवाम के जोर पर बाहर आएंगे तो अभी तक तो वो इनकलाब नहीं आया।